علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیض کے مسائل میں سے آپ نے پہلا مسئلہ سماعت فرمایا۔ دوسرا مسئلہ، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں، یعنی پورے 72 گھنٹے میں 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں ہیں۔ یہ حیض کی کم سے کم کی مدت اور زیادہ سے زیادہ کی مدت بتائی کہ اگر کم سے کم جو حیض آتا ہے وہ 3 دن تو رہتا ہی، اگر اس سے کم ہے 3 دن سے 1 منٹ بھی کم ہے، 72 گھنٹے سے 1 منٹ بھی کم ہے، تو وہ جو ہے حیض کا خون نہیں مانا جائے گا، استحاضہ کا خون مانا جائے گا، بیماری کا خون مانا جائے گا۔ اس میں نماز معاف نہیں، نماز اس میں پڑھی جائے گی۔ ایسے ہی 10 دن اور 10 راتیں یہ زیادہ سے زیادہ کی مدت ہے۔ اگر 10 دن کے بعد خون آتا ہے تو جو ہے اس کی عادت دیکھی جائے گی۔ اگر پہلی مرتبہ خون آیا ہے، پہلی مرتبہ خون آیا یعنی بالغہ ہوئی ہے، خون آیا اور 10 دن سے بڑھ گیا، مثال کے طور پر 12 دن ہو گئے، تو جو شروع کے 10 دن ہیں وہ 10 دن حیض کے مانے جائیں، باقی جو 2 دن ہیں وہ استحاضہ کے مانے جائیں، اس میں نماز معاف نہیں۔ اور اگر پہلے آتا تھا یعنی پہلے آ چکا ہے حیض، بالغہ نہیں ہوئی ہے، مطلب پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ، بلکہ پہلے آتا تھا اور عادت یہ تھی کہ مثال کے طور پر 5 دن آتا تھا، پہلے 5 دن آتا تھا، لیکن اب جو آیا ہے وہ مکمل جو ہے 10 دن آیا ہے، تو 10 دن حیض کے مانے جائیں۔ جس کی عادت 5 دن تھی اور 10 دن اب کی بار آیا تو وہ تو حیض مانا جائے، لیکن جس کی عادت 5 دن تھی لیکن اب کی بار جو آیا ہے وہ 12 دن آیا، کتنا؟ 12 دن۔ تو عادت کتنی تھی؟ 5 دن، اب آیا 12 دن، تو جو اوپر کے 7 دن ہیں وہ 7 دن استحاضہ کے ہو جائیں گے، اور جو شروع کے 5 دن ہیں وہ حیض کے مانے جائیں نہ، یعنی ان 7 دنوں کی نمازوں کی قضا کرے گی۔ وہ 7 دن جو اوپر گزر گئے، عادت 5 دن تھی اور بڑھ گیا 12 دن، تو 7 دن، یہ 7 دن جو ہے اوپر والے یہ استحاضہ کے بیماری کے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ 5 دن کی عادت تھی لیکن آیا 10 دن، تو 10 دن پورے کے پورے حیض کے 10 دن، لیکن اگر عادت 5 دن تھی اور 12 دن آیا تو شروع کے 5 دن نکال کر جو 7 دن بچتے ہیں وہ 7 دن یہ پورے استحاضہ کے، یاد رکھیں، ہے نا۔ یہ کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے 10 دن۔ اب جو مسائل آ رہے ہیں اس سے پہلے میں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں جو آگے آئے گا آگے کے بیان میں، لیکن میں ابھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے مسائل سمجھنے میں آسانی رہے۔ یعنی حیض کے جو خون ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے رنگ الگ الگ ہیں، صرف ایک رنگ کا خون نہیں ہوتا ہے نا۔ حیض کا جو خون ہے وہ الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں۔ احناف کے نزدیک باتفاق رائے 6 خون شمار کیے گئے ہیں، یعنی 6 رنگ کے خون مانے گئے ہیں۔ اب 6 رنگ کے خون یہ ہیں: سیاہ یعنی کالا، اب بالکل کالا ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سیاہی مائل ہوگا، سیاہی کی طرح ہوگا تو وہ بھی خون ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سرخ یعنی لال، یہ تو سب اماموں کے نزدیک جو ہے خون کی اصل رنگت یہی ہے، لال، تو یہ تو خون ہوگا ہی۔ اور تیسرے نمبر پر سبز یعنی ہرا خون، یہ بھی خون ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے زرد، پیلا پن، یہ کیسا ہوتا ہے کہ جیسے پیپ کیسے نکلتی ہے تو پیپ کے جو رنگت ہوتی ہے وہی اس میں پیلا پن ہوگا، وہ بھی خون ہی ہوتا ہے۔ گدلا یعنی یہ اس میں مٹیالے ٹائپ کا ہوتا ہے، مٹی کا جو رنگ ہوتا ہے اس طرح کا گدلا اس کو، اب گدلا جو یہ مٹیالے کی قسم مانی جائے گی۔ اور چھٹا ہے مٹیالہ، یعنی مکمل طور پر مٹی کا جو کلر ہوتا ہے مٹی کا ویسا ہی اس کا کلر ہوگا۔ یہ 6 خون ہیں، 6 رنگ کے خون ہیں۔ اب اس میں جو ہے احناف کے نزدیک کچھ اختلاف ہے، احناف کے اماموں کے نزدیک، شوافع مالکیہ وہ الگ،
احناف میں بھی کچھ امام ہیں، ان کے درمیان بھی اس میں اختلاف ہے تھوڑا بہت گدلے رنگ کے بارے میں. جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ ہے نا، یہ دونوں شاگرد ہیں امام اعظم کے، لیکن ان میں اختلاف ہے. دیکھیے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو امام ابو یوسف امام محمد دونوں شاگرد ہیں امام اعظم کے، لیکن اختلاف ہو سکتا ہے، مسائل کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے گدلا رنگ ہے تو امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ ان دونوں کے نزدیک تو چاہے شروع میں یعنی حیض جیسے شروع ہوا تب آئے یا جب حیض ختم ہو رہا تھا تب آئے، دونوں صورتوں میں حیض مانا جائے گا امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک. چاہے شروع میں ہو چاہے جب حیض ختم ہو رہا ہو تب آتا ہو گدلا رنگ، تب دونوں صورتوں میں حیض ہی مانا جائے گا. لیکن امام ابو یوسف کا کچھ ان کی الگ رائے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر شروع میں آئے یعنی جیسے حیض شروع ہوا اس میں گدلا رنگ آ جائے تو وہ حیض نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر بعد میں آئے یعنی حیض جب ختم ہو رہا تھا، مثال کے طور پر 6 دن اس کو آ رہے ہیں، تو شروع کے 3 دن سرخ رنگ کا آیا بعد میں گدلا ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ جو بعد کے 3 دن وہ بھی حیض میں شمار ہوں گے اور شروع کے 3 دن وہ بھی حیض میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پہلے 3 دن گدلا آیا اور دوسرے 3 دن سرخ آیا تو پہلے 3 دن ہے وہ حیض کے نہیں مانے جائیں گے، بعد کے جو 3 دن ہے وہ حیض کے شمار کیے جائیں گے. یہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں. ان کی بھی دلیل ہے، وہ فرماتے کہ دلیل یہ ہے کہ گدلا رنگ چونکہ ہر چیز کا جو گدلا ہوتا ہے اس کو صاف شفاف کے تابع ہوتا ہے. جیسے برتن ہے، گھڑا ہے، اب برتن کی جو تلچھٹ ہوتی ہے، جو کچرا ہوتا ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ اوپر کے نیچے، وہ نیچے رہتا ہے. آپ جب شروع میں نکالو گے پانی تو صاف و شفاف پانی نکلے گا. گندا پانی کب نکلے گا؟ جب ختم ہو رہا ہو تب تلچھٹ نکلے گی. تو امام ابو یوسف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے اگر صاف و شفاف خون آیا ہے بعد میں گدلا آیا ہے تو یہ سب حیض ہیں. لیکن اگر پہلے تلچھٹ آ گیا یعنی پہلے گدلا پن آ گیا بعد میں صاف و شفاف آیا تو وہ پہلے شروع کے حیض نہیں مانے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ پاکی کے دنوں میں آہستہ آہستہ رحم میں جمع ہوتا ہے. جو اس کی جو جگہ ہے خون جمع ہونے کی رحم، وہاں پر یہ خون جمع ہوتا ہے پاکی کے ایام میں، اور جب اس کا وقت آتا ہے تب نکلتا ہے. تو جب نکلنا چاہے گا وہ تو پہلے صاف و شفاف نکلے گا پھر بعد میں تلچھٹ نکلے گی. تو فرماتا اگر پہلے تلچھٹ آ جائے تو یہ رحم سے نہیں آیا ہے بلکہ یہ رگوں سے آیا ہے، رگ کا خون ہے. چونکہ رگ کا خون پہلے گدلا نکلتا ہے اور رگ کا خون حیض نہیں ہے، لہذا جو شروع میں اگر آئے گا تو وہ حیض نہیں مانا جائے گا، بعد میں آئے گا وہ حیض مانا جائے گا. امام ابو یوسف کی دلیل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں کیا آیا؟ یسألونک عن المحیض قل هو اذن. اے محبوب آپ سے یہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دو کہ وہ گندگی ہے. قل هو اذن، اذن کا لفظ آیا ہے. اب اذن چونکہ گندگی کا معنی ہوتا ہے اذن، اب گندگی امام اعظم فرماتے ہیں گندگی گدلے پن کو بھی شامل ہوگی اور جو ہے سرخ کو بھی شامل ہوگی، اور چاہے شروع میں ہو چاہے بعد میں ہو دونوں کو گندگی کا لفظ شامل ہوگا، ہے نا. اس لیے چاہے شروع میں آئے چاہے بعد میں آئے وہ جو ہے حیض ہی مانا جائے گا، امام اعظم فرماتے ہیں. اور پھر امام ابو یوسف کا جواب کیا بنے گا؟ امام یوسف نے دلیل پیش کی اس کو کیسے رد کریں گے؟ تو اس کا بھی جواب ہے. اس کا جواب جو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ پہلے صاف شفاف آنا چاہیے پھر تلچھٹ ہوگا تو ہی حیض مانا جائے گا. تو یہ اس وقت قاعدہ لاگو ہوگا کہ جب جو ہے برتن میں سوراخ نہ ہو، برتن میں سوراخ نہ ہو. اگر برتن میں سوراخ ہے تو تلچھٹ جو ہے وہ نیچے سے نکل جائے گی. تلچھٹ جو گندگی جو ہے گدلاپن ہے وہ نیچے سے نکل جائے گا، پانی ڈالتے جاؤ جو گندگی ہوگی وہ نیچے سے نکل جائے. تو رحم جو ہے وہ الٹی طرف سے رکھا گیا ہے، سیدھا نہیں ہوتا ہے. رحم جو ہوتا ہے رحم سیدھا نہیں ہوتا ہے بلکہ الٹا ہوتا ہے. تو جو تلچھٹ اس میں جمع ہونے کی بات ہی نہیں ہے. جو پاکی کے ایام میں جو خون جمع ہوتا ہے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے اندر جمع ہوتا رہتا ہے تو اس وقت کی بات ہوتی کہ جب سوراخ نہ ہوتا. اب یہاں تو رحم دانی الٹی رکھی ہوئی ہے پیٹ کے اندر،
تو جمع ہونے کا سوال ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ نکلتا جائے گا مادہ. اور پھر یہ کہ نص قطعی اور نصوص سے اگر جو بات ثابت ہو جائے تو پھر قیاس کی کیا ضرورت ہے؟ امام ابو یوسف نے قیاس سے کام لیا، قیاس سے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ ہم جو ہے ہمارے نزدیک 4 اصول ہیں جس سے ہم دلیل پکڑتے ہیں، ہم دلیل حاصل کرتے ہیں. جیسے پہلا مرتبہ قرآن کا ہے، اس سے ہم نص قطعی کہتے ہیں، ہم اس سے مسائل نکالتے ہیں. اور دوسرا اصول جو فقہ کا ہے وہ یہ کہ حدیث، دوسرے نمبر پر حدیث. اگر قرآن میں بات نہیں ملتی ہے تو آپ حدیث کی طرف رخ کریں گے، حدیث میں ڈھونڈیں گے. حدیث میں بھی نہیں ملتا ہے تو فرماتے پھر اجماع امت کی طرف خیال کیا جائے گا کہ صحابہ کی کیا رائے، صحابہ کیا فرماتے ہیں، اجماع امت اس میں کیا فرماتے ہیں، اس کی طرف رخ کیا جائے. اور اس میں بھی اگر کوئی بات نہیں نظر آتے تب قیاس کیا جائے گا، تب اپنے جو ہے ذہن لگایا جائے، تب سوچا جائے اور جو ہے سیاق و سباق دیکھا جائے. اس کو کہتے ہیں قیاس یعنی اندازہ. چوتھے نمبر پر قیاس ہے، پہلے قرآن، پھر حدیث، اجماع امت اور پھر قیاس ہے. امام ابو یوسف نے جو دلیل پکڑی ہے وہ قیاس سے پکڑی ہے، یعنی اندازہ لگایا. تو فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ قیاس اس وقت مانا جائے جب نصوص سے ثابت ہو. نصوص سے ثابت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے یہ کہ سفید رنگ کے علاوہ جتنے رنگ کے خون آتے ہیں وہ سب حیض ہیں. عائشہ صدیقہ سے حدیث مروی ہے. امام اعظم نے جو ہے فرمایا، امام اعظم نے اس کو اپنی بات پیش کی ہے، اس میں اسی کو دلیل بنایا اس حدیث پاک کو کہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ سفیدی کے علاوہ جتنے بھی رنگ کے خون آتے ہیں وہ سب حیض میں شمار کیے جائیں. تو جب نص سے ثابت ہو گیا تو پھر قیاس کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام ابو یوسف کی دلیل کا رد اس طرح ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ چاہے گدلا پن شروع میں آئے یا چیپی جو ہے بعد میں آئے وہ حیض میں ہی شمار کیا جائے گا. یہ 6 رنگ ہیں حیض کے. سیاہ، یاد رکھیں سیاہ یعنی کالا، سرخ یعنی لال، زرد سبز یعنی ہرا، زرد یعنی پیلا، گدلا جو مٹیالے ٹائپ کا ہوتا ہے اور مٹیالہ جو مٹی کے کلر کا ہوتا ہے. 6 رنگ کے ہے خون جو ہے عورت کو آتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بہت تفصیل میں کل کے بیان میں عرض کروں گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. الفاتحہ.